سلطان مراد اول بہادر، مجاہد اور دیندار فرمانروا تھا۔ نظم و ضبط کا بڑا پابند اور رعایا کے ساتھ عدل کرنے والا شخص تھا۔ موضوعات کا شغف رکھنے والا، مساجد، مدارس اور پناہگاہوں کا قیام کا شوقین تھا۔ 1362 میں سلطان اورحان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مراد اول تخت نشین ہوا۔ اس نے بیک وقت ایشیائی کوچک اور یورپ میں اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے اقدامات کیے۔ یورپ میں عثمانی فوج بیزنطینی سلطنت کے محروسہ علاقوں پر حملہ آور ہوئی اور ایڈریانوپول پر قبضہ کر لیا۔ بلکان میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ قسطنطنیہ کے بعد بیزنطینی شہنشاہیت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ 1366 میں مراد نے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ اسی کے ساتھ ہی اس عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ منتقل ہو گیا۔ دارالحکومت کی منتقلی کی بہت سی وجوہات تھیں، جن میں سب سے پہلے تو اس دارالحکومت سے یورپ کے تمام علاقے جو مسلمان فتح کر چکے تھے سلطنت میں شامل کر دیے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ کہ جہاں سے دشمنوں تک پہنچنا آسان تھا اور قسطنطنیہ کی فتح بھی آسان ہو گئی، اور پھر قسطنطنیہ کی فتح تک یہی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا۔ مراد کی جہادی اور دعوتی تحریک اسی طرح جاری رہی اور وہ یورپ کے علاقوں کو یکے بعد دیگرے فتح کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا لشکر مقدونیہ کو فتح کرنے کی غرض سے چل دیا۔ اس کی کامیابی کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، سو اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یورپی بلقانی صلیبی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں شریک تمام ملکوں نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا، جس کی تعداد 60,000 افراد پر مشتمل تھی۔ عثمانی سپہ سالار شاہین ایک چھوٹے سے لشکر کو لے کر اس لشکر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکر دریائے مارتیزا پر شیرمن کے قریب ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ کافی دیر تک جنگ چلتی رہی اور بالآخر صلیبی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سربیا کے دونوں امیر باغ کھڑے ہوئے، لیکن دریائے مارتیزا کی فوجوں کا لقمہ بن گئے۔ ہنگری کا ایک امیر حیرت انگیز طریقے سے بچ نکلا۔ اس فتح سے تراکیا اور مقدونیہ کے علاقے فتح ہوئے اور مسلمان جنوبی بلغاریہ اور مشرقی سربیا پہنچ گئے۔ سلطنت عثمانیہ کے بازو میں کمال طاقت دیکھ کر دائیں بائیں کے تمام ممالک کانپنے لگے، بالخصوص ان میں سے جو ملک کمزور تھا ان کا خوف دیدنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجوزا کی جمہوری سلطنت نے پہل کرتے ہوئے سلطان مراد کی خدمت میں سفارت روانہ کی اور دوستی کے معاہدے کی درخواست کی۔ اس معاہدے کی روح سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط کا قیام بھی عمل میں آیا اور قرار پایا کہ جمہوریہ راجوزا اس معاہدے کے بدلے 500 سنہری ڈو، جو کہ اس ملک کی کرنسی تھی، سالانہ جزیہ ادا کرے گی۔ یہ پہلا معاہدہ ہے جو دولت عثمانیہ اور دولت مسیحی کے درمیان طے پایا تھا۔ سلطان مراد اپنے سپہ سالاروں کے طریقہ کار کو چھوڑ کر بذات خود دور تک بلقان میں گھستا چلا گیا۔ اس کی وجہ سے سربیا والوں کو شے ہوئی اور انہوں نے یورپ سے بادشاہ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کئی مرتبہ عثمانی فوجوں پر حملہ کیا، لیکن انہیں عثمانیوں کے خلاف کوئی قابل ذکر کامیابی نہ ہوئی۔ لہذا سربیا والوں نے اور بوسنیا والوں نے بلغاریہ کے باسیوں سے معاہدہ کیا اور ایک یورپی صلیبی لشکر تشکیل دیا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر سلطان مراد پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوجوں کے ساتھ بلقان میں کوسو کے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان مراد کے وزیر جن کے پاس جنگ میں قرآن کریم کا ایک نسخہ ہوتا تھا، اتفاقاً اس نے قرآن کریم کھولا تو ان کی نظر فوراً اس آیت کریمہ پر پڑی جس کا ترجمہ یہ تھا: اے نبی، اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں، اور اگر 100 ہوئے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ وزیر محترم نے اسے نیک شگون گمان کیا اور اسے مسلمانوں کی فتح پر محمول کیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی اور دوسرے ہی لمحے جنگ شروع ہو گئی۔ واقعہ کاردار گرم ہوا اور بالآخر یہ جنگ بھی مسلمانوں کی کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی۔ خصوص میں اس جنگ کے بعد سلطان مراد میں میدان کا معائنہ کرنے لگا، وہ مسلم شہداء کی صفوں کے سامنے پھرنے لگا اور ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ اسی طرح زخمیوں کو تلاش کیا اور ان کی مرہم پٹی کے احکامات صادر فرمائے۔ اسی اثناء میں ایک دشمن سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ وہ سلطان کی طرف دوڑ پڑا۔ محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا، مگر اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور سلطان کے ہاتھ پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ سلطان نے محافظوں کا اشارہ کیا کہ اسے چھوڑ دیں۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا، چنانچہ وہ سلطان کے پاس آیا اور سلطان کا ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کی اور پھر فوراً اپنا زہر آلود خنجر نکال کر سلطان پر حملہ آور ہوا۔ اس کی وجہ سے سلطان مراد زخمی ہو گئے اور 15 شعبان 1389 کو سلطان مراد اول شہادت کا تاج سر پر سجائے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سلطان مراد اول نے 27 سال ایسا کی حکمت اور مہارت سے حکومت کی کہ کوئی بھی ان کی برابری نہ کر سکا۔ سلطان مراد نے بہت سے اہم کارنامے انجام دیے۔ وہ 37 معرکوں میں خود شریک ہوا اور تمام میں
کامیابی سے امکنار ہوئے۔ مراد کو اپنے والد سے ایک بہت بڑی سلطنت وراثت میں ملی تھی جس کا رقبہ 95,000 مربع کلومیٹر تھا، اور جب وہ شہید ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو 5 لاکھ مربع کلومیٹر سلطنت وراثت میں دی۔ اس نے اپنے باپ اورحان غازی کی چھوڑی ہوئی سلطنت میں 5 گنا اضافہ کیا۔